اسلام آباد میں جو ٹھنڈ پڑ رہی ہے تو سیاسی طور پر حکومتی حلقوں کے اندر گرمی بڑھ رہی ہے۔ اس گرمی کا اظہار آج کی ہیڈ لائن سے ہوتا ہے، کون سا ایسا شخص ہے جس نے میاں محمد نواز شریف کی ممکنہ واپسی سے متعلق بیان نہ دیا ہو، یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہ کی ہو کہ حکومت کتنی بااعتماد ہے، یہ پیغام بھیجنے کی کوشش نہ کی ہو کہ میاں محمد نواز شریف جب واپس آئیں گے تو ان کو وہی ٹھنڈی ریسیپشن ملے گی جس ریسیپشن کی وجہ سے وہ یہاں سے گئے تھے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کا آپس میں سانجھا۔ کون سا ایسا منسٹر ہے جس نے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ میاں محمد نواز شریف کا سیاسی مستقبل اب نہیں ہے؟ کون سا ایسا تجزیہ نگار ہے جس نے اس کے اوپر کمنٹ نہیں کیا؟ تو آپ کو اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں ہر طرف سے میاں محمد نواز شریف کی ممکنہ واپسی سے متعلق خبریں یا تجزیے یا آراء ملتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو میرے خیال میں نون لیگ کی طرف سے خود ہی یہ انڈیکیشنز کہ میاں محمد نواز شریف واپس آ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہر طرف یہ خبر نما افواہ پھیل گئی کہ واپسی کی تیاریاں شروع ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کا جو ویڈیو کلپ جو میں نے STH میں بھی شیئر کیا، جس کے آخر میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جلد ملوں گا پاکستان میں، یا اس طرح کا جملہ بولا، اس کی وجہ سے بہت اسپیکولیشن بڑھ گئی۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سے پاکستان میں جلدی ملاقات ہوگی۔ اور پھر یہ کہ جب ایاز صادق نے جا کے ملاقاتیں کی اور اس کے بعد وہ بیان دیا تو پھر اس کی اسپیکولیشن بڑھ گئی۔ ایک چوتھی وجہ بھی ہے جو عموماً زیر بحث نہیں ہوتی، کہ کچھ لوگ ملاقات کر رہے ہیں یا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں درمیانی رستہ اختیار کرنے کے لیے۔ براہ راست میاں محمد نواز شریف سے رابطے میں نہیں ہے، لیکن ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان لوگوں نے آ کر پھر بیک گراؤنڈ کچھ بریفنگز کی جس سے اسپیکولیشن بڑھی۔ تو اس وقت حالات کیا ہیں؟ کیا میاں محمد نواز شریف واقعی واپس آ رہے ہیں اور اڈیالہ جیل کی چکی نمبر 4 کے اندر ان کے لیے کوئی خصوصی تیاری کی جا رہی ہے؟ کیا واقعتاً پارٹی کے اندر بڑا جوش و خروش ہے کہ میاں محمد نواز شریف واپس آئیں گے اور ایک ہی دھکا دیں گے اور عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگی؟ آج انصار عباسی نے جو نیوز میں سٹوری کی ہے وہ بہت حد تک ایکوریٹ ہے۔ معلومات کے حساب سے انہوں نے بات ٹھیک کی کہ جو انفارمڈ حلقے ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے کہ میاں محمد نواز شریف کی فی الفور واپسی کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات سمجھی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے پاکستان کی عدالت کے اندر یہ سٹینس اپنایا ہوا ہے کہ وہ صحت کی خرابی کی وجہ سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور عدالت کے اندر مختلف بیانات کے ذریعے یہ باور کروایا گیا ہے عدلیہ کو اور تمام میڈیا کو اور اپنے ووٹرز کو بھی، حکومت کے ساتھ ساتھ، کہ میاں محمد نواز شریف کو جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو تبھی واپس آئیں گے۔ تو وہ بیچ میں سیاسی طور پر کسی ڈیل ویل کے کھاتے میں اٹھ کر خام خواہ پاکستان آ کر اپنا مقدمہ یا بیانیہ جو ہے وہ خراب نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کر کوئی میڈیکلی فٹ ہونے کا کوئی ثبوت حاصل کرنا ہے، اور اس ثبوت کی بنیاد کے اوپر پھر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک ضمناً میں نے آپ کو بات بتائی، لیکن ایک اہم کنسیڈریشن ہے کہ کس طریقے سے میاں محمد نواز شریف یہاں سے گئے اور کن حالات کے اندر ان کو واپس آنا ہے۔ تو میڈیکلی فٹ ہونے کی رپورٹ کے علاوہ یا فٹ ٹو ٹریول ہونے کی رپورٹ کے علاوہ وہ واپس نہیں آ سکتے۔ دوسرا معاملہ حکومت کی طرف سے جو قدغن لگی ہوئی ہے اور جو ان کی پاسپورٹ کے ایشوز ہیں، اس کو اگر آپ علیحدہ بھی کر دیں تو جو بڑا معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ کہ میاں محمد نواز شریف ملک کے اندر موافق ماحول بننے تک واپس نہیں آئیں گے، اور موافق ماحول بننے کے لیے دو ان کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر۔ ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی حکومت کو چلتا کیا جائے ایک جمہوری انداز سے۔ یہ کنڈیشن جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی بیان کی ہے، یہ کنڈیشن اسلام آباد کے اندر نون لیگ کے دوسرے حلقوں نے بھی بیان کی، اور یہ کنڈیشن جو ہے میاں محمد نواز شریف کی طرف سے بھی موجود ہے۔ اس حد تک لچک وہ دکھا رہے ہیں کہ پہلے تو وہ اس معاملے پر انگیج ہی نہیں ہونا چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا ہے یا بنانا ہے، ہم اس دھندے میں پڑنا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن آج کل ان کے قریبی حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اگر جمہوری انداز سے حکومت کو ہٹا کر کوئی رستہ نکالا جاتا تو اس کے اوپر وہ بات کرنے کو تیار ہیں، اور بات بھی بالواسطہ ہوگی، براہ راست نہیں ہوگی۔ اگر بالواسطہ ہوئی بھی تو اس کی جو دوسری کنڈیشن ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ممکنہ طور پر میاں محمد نواز شریف اگر بالواسطہ بات کریں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات کی طرح اگلے انتخابات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ ہو، اور نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ ہو، اگلے انتخابات کے بعد
اسٹیبلشمنٹ سیاست کے اندر سے اپنا بوریا بستر جو ہے وہ گول کر دیں. یہ وہ کنڈیشن ہے جس کے اوپر انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا, اور یہاں سے جو نون لیگ کے لوگ جا کر ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں ان کو بھی واضح انداز سے بتا دیا کہ اگر میں نے اس کنڈیشن کے اوپر کمپرومائز کرنا ہوتا تو شاید مجھے اتنی تپسیا کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی. پہلے میں ایگزائل میں چلا جاتا, مان لیتا اس حکومت کو, مان لیتا اسٹیبلشمنٹ کے رول کو, مان لیتا ہائیبرڈ سسٹم کو, لیکن چونکہ میں نے نہیں مانا, اس کی کاسٹ میں نے اب ادا کر دی, اور حکومت جو ہے اب چونکہ مشکل کے اندر ہے اور جو لوگ اس کو لانے والے ہیں وہ خود پھنسے ہوئے ہیں, تو ان سے اس وقت اس معاملے پر میں بات کر کے اپنا وزن کم نہیں کرنا چاہتا, اپنا مورل ہائی سٹینڈ جو ہے وہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا. تو دوسری کنڈیشن بڑی دلچسپ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگلے انتخابات کے اندر اپنا رول ختم کرے اور ان انتخابات کے بعد ہائیبرڈ سسٹم جو ہے اس کو حتمی طور پر دفن کر دیا جائے. اب ظاہر ہے جس طریقے سے پاکستان کے اندر چیزیں چلتی ہیں یہ ہونے کا نہیں ہے. اتنے عرصے سے اسٹیبلشمنٹ نے اس نظام کے اندر انویسٹ کیا ہے تو آسانی سے تو بوریا بستر گول کر کے جائیں گے نہیں, اور اگر نیت ہے بھی تو اس کو بوریا بستر کو گول کرتے کرتے بہت کچھ گول کرنا پڑے گا, تب جا کر معاملات سیدھے ہوں گے. تو میاں محمد نواز شریف کی اس کنڈیشن کے اوپر آ کر بات جو ہے وہ پھر رک جاتی ہے, ان کی واپسی کا معاملہ جو ہے وہ لٹک جاتا ہے. تو بنیادی خبر جو ہم آپ کو STH کے ذریعے اب دے رہے ہیں وہ یہ کہ تجزیہ نگاروں کے تحت جو لوگ انفارمڈ ہیں ان کے ویوز کے پیش نظر, اور جو لوگ بتا رہے ہیں کہ لندن میں تھنکنگ کیا ہے, ان کا ماننا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جب تک میڈیکلی فٹ ٹو ٹریول نہیں ہوں گے وہ ٹریول نہیں کریں گے. نمبر 2, جب تک موافق ماحول جس کے اندر جمہوری انداز سے موجودہ نظام کے اندر تبدیلی اور اس کے بعد آنے والے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کا خاتمہ اور اس کے بعد جو نظام بنے گا اس کے اندر ہائیبرڈ سسٹم کا نام و نشان کا باقی نہ رہنا, یہ 3 چیزیں ہیں اگر یہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو میاں محمد نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہونی نہیں ہیں تو پھر میاں محمد نواز شریف نے تو واپس آنا نہیں ہے. یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر حکومتی حلقے شدمت سے آپ کو بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ ہونے کا نہیں ہے لہٰذا میاں محمد نواز شریف کی سپیس نہیں بنتی. نون لیگ کے اندر جو لوگ ہیں ان کا ماننا یہ ہے, اور کچھ پیپلز پارٹی والے لوگ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں, کہ حکومت کے حالات اس قسم کے بن گئے ہیں کہ یہ جو بڑکے مار رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کے لیے سپیس نہیں کریٹ کریں گے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے, یہ بڑکیں حالات کے تحت بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, کیونکہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں جس کے اندر معاشی حالات ہیں, جس کے اندر سیاسی حالات ہیں, ملک کی خارجہ پالیسی کے چیلنجز ہیں, ان کے پیش نظر یہ بڑکیں قائم نہیں رکھ سکتی. تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو ایسے ہی چلانا ہے اور ہائیبرڈ سسٹم کے ذریعے ہی چلانا ہے تو ان نتائج کے اندر جب مزید خرابی آئے گی تو اس کو پھر وہ بھگتنا پڑیں گے اور تمام ملک کو بھگتنا پڑیں گے. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ حالات خود اتنی تیزی کے ساتھ دگردوں ہو رہے ہیں اس حکومت کے لیے کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ماننے کو تیار نہیں ہے آنے والے مہینوں کے اندر ماننے پر تیار ہو جائے گی اور ہم سے خود ہماری ٹرمز پہ نیگوشیٹ کرے گی. جب وہ موقع آئے گا تو تب نیگوشیشنز ہوگی اور کنڈیشنز وہی ہوں گی نواز شریف کی طرف سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. لہٰذا نواز شریف فوراً واپس نہیں آ رہے. لوگ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کس حد تک خراب ہو سکتے ہیں, درست ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد یہ ڈٹرمن ہوگا کہ اپوزیشن کے لیے, نون لیگ کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے سپیس کیا بنتی ہے. JUI نے تو اپنی سپیس خود ہی بنوا لی ہے لوکل باڈیز کے الیکشنز کے ذریعے, تو پھر نون لیگ کو بھی ایسا ہی کام یہاں پر کرنا پڑے گا تاکہ نیگوشیشنز کی جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ بڑھ جائے. لیکن وہ لمبا رستہ ہے, جو شارٹ کٹ ہے جس کے ذریعے ڈیل ویل کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں نے آپ کو احوال آپ کو بتا دیا کہ میاں محمد نواز شریف کی کتاب کے اندر ڈیل کر کے واپس آنا اور موجودہ حکومت کو, موجودہ نظام کو ابھی یا آنے والے انتخابات کے بعد ایکسیپٹ کرنا وہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا ان کے آنے کا معاملہ لٹکا ہوا ہے.